الحمد لله الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان وشرح صدور الصحابة الصادقين بالتوحيد والإيقان وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه وأتباعه إلى يوم الميزان. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله افترض عليكم الصدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. قابل عزت احترام میرے بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آج دوسرا جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اموال نصاب کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں. آج بھی زکوٰۃ کے مصارف اور اس کے متعلقہ امور اور ساتھ ہی ساتھ رمضان کی کچھ فضیلت عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو حق بات کہنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، رمضان المبارک مسلم قوم کے لیے ایک متاع عزیز ہے. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ یہ نیکیوں کا ایک موسم بہار ہے. رمضان المبارک کا مہینہ نیکی کمانے کا موسم بہار ہے. اس میں اللہ تعالیٰ انسان کی طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں. اب ہر انسان کی اپنی صلاحیت، اپنی ایمانی کیفیت کا کمال کہ وہ اس رحمت کے خزینے کو کتنا اپنے لیے حاصل کرتا ہے، کتنا رحمت کا مستحق ہوتا ہے. اللہ تعالی کی رحمت جس طرح موسلا دار بارش آتی ہے رمضان کے ہر وقت، رات میں، دن میں، صبح میں، شام میں، رحمت اسی طرح برس رہی ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے ایام میں منادی خیر یعنی خیر کی آواز دینے والا یہ روزانہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی، خیر کے طالب، اقبل، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑ کیا، متوجہ ہو، اس کا طالب بن جائے۔ و یا باغی الشر، اور اے برائی کے طلبگار، گناہ کے طلبگار، اقصر، ذرا گناہ سے رک جا، ٹھہر جا، گناہ سے رک جا۔ یہ اللہ کی طرف سے منادی فرشتہ ہی ہو سکتا ہے کہ جو انسانیت کی طرف متوجہ ہو کر یہ آواز دیتا ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ ہر مومن مرد اور عورت خیر کے طلبگار بنے، نہ کہ شر اور برائی کے طلبگار۔ اور خیر کے بہت سارے کام ہیں، خیر کا جو بھی کام کرے گا انسان یقیناً وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، لیکن خیر کے کام کرنے میں دو چیزیں بنیادی ہیں۔ ایک یہ کہ جو خیر کا کام کر رہا ہے وہ شریعت مطہرہ کے حکم کے مطابق ہو، اور نمبر دو کہ وہ خیر کا کام شریعت کے طریقے کے مطابق ہو۔ شریعت کے حکم کے خلاف ہے تو بھی وہ خیر نہیں ہے، اور اگر شریعت کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے وہ بھی کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس کی ایک عام سی مثال دے کر بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز شریعت کا، قرآن کا، اللہ کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ لیکن نماز کی حیت شرعیہ کیا ہے؟ اب نماز کی حیت اور شکل و صورت جو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور ورثہ ملی ہے کہ آپ نے جس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ یہ کہ فجر کی 2 رکعتیں فرض، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ اب ایک شخص آتا ہے کہتا ہے فجر کی نماز تو میں پڑھوں گا لیکن 2 رکعتیں نہیں، میں 4 پڑھوں گا۔ میں نے سجدہ ہی کرنا ہے نا، اللہ کو سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، قیام کرنا ہے، اس میں اللہ کی تکبیر کہنی ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، سب نے کی۔ لیکن کیا خیال ہے اگر فجر کی نماز 4 رکعت کی نیت سے ادا کرے گا تو نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں۔ اور اگر طریقہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ طریقہ کیا ہے کہ نماز سے پہلے طہارت حاصل کرو، طہارت کے بغیر نماز کا وجود نہیں ہے۔ اب ایک شخص نہ استنجا کرتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، آ کر کے نماز کی نیت باندھ لیتا ہے، کیا خیال ہے کہ اس کا رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اس حالت میں قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو نماز کہیں گے؟ نماز کہہ سکتے ہیں؟ عبادت کہہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ کہ جناب یہ عبادت کا طریقہ وہ نہیں ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے۔ میرے بھائیوں، شریعت نے ہمیں اصول دیا کہ آپ جو نیکی کریں
نیکی شریعت کے مطابق ہو اور طریقہ بھی شریعت والا ہو۔ اگر آپ شریعت کے حکم کے خلاف کریں گے تو اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے، اس کو نیک عمل نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، بیت اللہ کا حج ہے، ہر حکم شرعی کی کیفیت اور ہر حکم شرعی کا طریقہ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم دیا ہے، سمجھایا ہے، سکھلایا ہے۔ اب اسی کے مطابق ہے تو وہ کار خیر ہے، عبادت ہے۔ اب دنیا میں کفار کی تنظیمیں ہیں، این جی اوز کے عنوان سے، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، لا مذہب لا دین لوگوں کی، بظاہر وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، بات سمجھنا۔ بظاہر ہمارا معاشرہ، ہمارا نوجوان یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھنا اللہ کے ہاں اچھے کام کے لیے، عبادت کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان کے بغیر اگر اچھا کام کافر کرتا ہے تو آپ اس کو عمل صالح یا عبادت نہیں کہہ سکتے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں، حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس شخص کے دل میں لا الہ الا اللہ ہے، یعنی وہ مومن ہے، اس یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت، اس کی توحید کا قائل ہے، ایمان اس کے دل میں ہے، فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جس طرح زندہ اور کافر جس کے دل میں اللہ کی توحید کا یقین نہیں ہے، اس کی وحدانیت کا پر ایمان نہیں ہے، فرمایا اس کافر کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ ہے، جیسے مردہ ہے۔ اب ظاہراً ہم اس کافر کو دیکھتے ہیں، کھاتا ہے، پیتا ہے، کاروبار کرتا ہے، گاڑی چلاتا ہے، دنیا کے بڑے بڑے کام انجام دیتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام اس کافر کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حقیقت میں مردہ ہے، زندہ نہیں ہے۔ حقیقت میں زندہ کون ہے؟ آپ کے ارشاد کے مطابق جس کے دل میں لا الہ الا اللہ کا یقین ہے، فرمایا یہ زندہ ہے۔ اب جس طرح میرے بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کافر کو مردہ کہہ رہے ہیں، ظاہراً وہ بے شک زندہ ہے، لیکن معنن اور حقیقتاً مردہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی توحید پر یقین نہیں ہے، ایمان محکم نہیں ہے۔ تو جس طرح کافر حقیقتاً مردہ ہے نا، اسی طرح سمجھو کافر حالت کفر میں جو عمل کر رہا ہے، آپ کو کتنا ہی بھلا لگے وہ عمل اور کام، حقیقت میں وہ کام بھی مردہ ہے، اس کام کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے یہاں۔ اور مومن ایمان کی حالت میں جو چھوٹا عمل کرے، بڑا کرے، اگر اخلاص کے ساتھ کرتا ہے تو کل کو اس کا چھوٹا چھوٹا عمل بھی میزان عمل کے اندر بہت بھاری ہوگا۔ اور کافر کے متعلق اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، لا نقیم لهم، ہم ان کے لیے قیامت کے دن ان کے اعمال کے اندر کوئی وزن نہیں ڈالیں گے، کوئی ترازو کے اندر اس کا حصہ نہیں ہوگا۔ تو کافر دنیا میں حالت کفر میں جو عمل کرتا ہے اس کا آخرت میں مچھر کے پر برابر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہر نیکی اور عبادت جو قانون شریعت کے مطابق ہو اور طریقے شریعت کے مطابق ہو تو وہ نیکی ہے، وہ عبادت ہے۔
اب شریعت نے ہم پر جو عبادات فرض کی ہیں ان عبادات میں سے ایک اہم ترین عبادت زکوٰۃ ہے۔ اب شریعت نے ہر مسلمان مرد عورت پہ زکوٰۃ فرض نہیں کی، صاحب نصاب پہ فرض کی ہے۔ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا کہ نصاب مختلف ہیں، ان میں سے کم ترین نصاب چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، اور اس کی مالیت آج کے زمانہ میں تقریباً 1,36,37,000 تک ہے۔ اتنی مالیت ایک انسان کے پاس ہے، نقدی پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، تجارت میں لگا ہوا پیسہ ہے اتنا، تو یہ شخص مال نصاب کا مالک ہے۔ جو اتنا مال نصاب کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہ شخص جو اتنے مال نصاب کا مالک ہے یہ دوسرے شخص کی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر یا صدقات واجبہ کا مستحق نہیں ہے، یہ نہیں لے سکتا۔ ہاں، ضروریات زندگی جو ہیں وہ اس سے مستثنا ہے۔ مثلا ایک انسان کے پاس گھر اپنا ہے، بے شک وہ کروڑ روپے کا ہے مالیت کے حساب سے، لیکن باقی اس کے پاس کچھ مال نہیں ہے، نہ سامان تجارت ہے، نہ جناب سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ کوئی حیوانات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ محنت مزدوری کرتا ہے اور روزی کماتا ہے، اب اتنا کماتا ہے کہ اس کا ماہانہ خرچہ ہی پورا نہیں ہوتا، اس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، تو یہ شخص محنت مزدوری کرنے والا اگر کسی چیز کا زائد مال کا مالک نہیں ہے، صرف مکان کا مالک ہے، تو مکان ضروریات زندگی میں داخل ہے، وہ شخص اس کے مالک ہونے کے باوجود زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے دوسرے کی۔ اگر اس کے گھریلو اخراجات، بیوی بچوں کے اخراجات اپنی اس آمدنی سے پورے نہیں ہو رہے، تو وہ میرے بھائیوں مال نصاب کا مالک نہیں ہے۔ ہاں، جو مال نصاب کا مالک ہے وہ دوسرے کی زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں 8 مصارف ذکر کیے ہیں کہ جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ان میں پہلا مصرف ذکر فرمایا انما الصدقات للفقراء۔ فقراء فقیر کی جمع ہے۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ قرآن نے 2 مصرف پہلے ذکر کیا، ان للفقراء والمساکین، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ حضرات اہل علم فقہا فرماتے ہیں فقیر اس انسان کو کہتے ہیں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا بھی اسے میسر نہ ہو، اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے یہ محتاج ہے، یہ فقیر ہے۔ اور دوسرا شخص مسکین اس کے مقابلے میں وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال ہو، یعنی ایک وقت کا یا 2 وقت کا کھانا اپنے اہل و عیال کا اتنی مقدار کا اس کے پاس ہو، تو یہ مسکین ہے، اس سے زائد کچھ نہیں ہے۔ تو فرمایا فقیر جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ محتاج محض ہے، مسکین جس کے پاس ہے تو صحیح لیکن اس کے کفایت کے لیے، اس کی ضروریات کی تکمیل کے لیے کافی نہیں ہے۔ فرمایا یہ دونوں آپ حضرات کی زکوٰۃ کے اور صدقات واجبہ کے مصرف ہیں، ان پر آپ زکوٰۃ خرچ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 فرمایا والعاملین۔ عامل اس شخص کو کہا جاتا تھا حضور علیہ السلام کے دور میں، چونکہ ایک مدینہ کے اندر اسلامی ریاست قائم تھی، آپ ہی اس کے والی تھے، تو حکومت کی طرف سے عامل مقرر کیے جاتے تھے مختلف اطراف کے اندر، جو مالدار لوگوں سے زکوٰۃ لے کر بیت المال کی جمع کرتے تھے اور پھر حضور علیہ السلام فقراء اور مساکین میں اس کو خرچ کیا کرتے تھے بقدر ضرورت۔ اب عامل شخص جو ہے، جو حکومت اسلامیہ کا نمائندہ بن کر آ کر مال وصول کرتا ہے، فرمایا اس کو زکوٰۃ دے دو تاکہ یہ لے جائے اور بیت المال میں جمع کرائے، یہ بھی اس کا مصرف۔ بعض حضرات نے ایک اور معنی کیا یہاں، وہ فرماتے ہیں کہ عامل کو ایک ہے بیت المال کے لیے زکوٰۃ دینا بطور وکالت،
اور دوسرا اس عامل کو کچھ زکوٰۃ سے ہٹ کر بطور ہدیہ دے دینا، بطور صلہ رحمی کے، کہ جناب یہ سفر کر کے آیا ہے، سفر کی مشقت اٹھائی ہے اس نے، تو یہ فقراء کا ایک نمائندہ ہے، فقراء اور مساکین کے لیے خدمت انجام دے رہا ہے، لہذا اپنی طرف سے اس کو بطور عطیہ، بطور انعام کچھ زائد مال دے دیا جائے تو عامل کو دیا جا سکتا ہے۔ بعض حضرات نے یہ معنی کیا، مفسرین کرام نے۔ نمبر 3، تیسرا مصرف بیان فرمایا، والمؤلفۃ قلوب۔ مؤلفۃ قلوب سے مراد وہ لوگ ہوتے تھے جو اسلام کے اندر نئے داخل ہوتے تھے، کفر سے اسلام کی طرف آئے، مسلمان ہوئے، اب نادار ہیں، غریب ہیں، مفلس اور محتاج ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مالدار صحابہ کو، اہل ایمان کو ترغیب دی کہ ان پر خرچ کرو تاکہ یہ اسلام میں مستحکم ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ناداری کی وجہ سے، غربت اور فقر کی وجہ سے اسلام سے کہیں دوبارہ منحرف ہو کے کفر میں نہ چلے جائیں۔ تو ان کی تالیف قلب کے لیے ان کو اموال زکوٰۃ دیے جائیں، نو مسلم لوگوں کو۔ لیکن حضرات مفسرین اور اہل علم کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد کفار کو یا کفر سے اسلام میں آنے والے لوگوں کی دلجوئی کے لیے، صرف تالیف قلب کے لیے یہ مصرف اب باقی نہیں ہے، یہ منسوخ ہے۔ کیوں؟ ابتدائی اسلام میں یہ چیز تھی کیونکہ اسلام کمزور تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی کے دور میں جب اسلام کو اللہ نے قوت دی، اب اسلام کو قوت ملنے کے بعد یہ مصرف باقی نہیں رہا کہ ہر صورت میں جو کفر سے اسلام میں آیا آپ اس کو زکوٰۃ دیتے چلے جائیں۔ ہاں، اس جہت کو دیکھیں، اگر وہ کافر جو اسلام میں آیا ہے غریب ہے، مسکین اور فقیر ہے، تو فقر کا مصرف ہونے کی وجہ سے آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ غنی ہے، خود مالدار ہے، صرف تالیف قلب کے لیے آپ اس کو دیں، تو حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر تمام صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی نو مسلم کو تالیف قلب کے لیے اب زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، یہ مصرف نہیں ہے۔ تو صحابہ کے اتفاق و اجماع کی وجہ سے، محض تالیف قلب کی وجہ سے اس کو زکوٰۃ یا صدقات واجبہ دینا اب جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ فقیر ہے تو بطور فقیر یا بطور مسکین وہ مصرف ہو سکتا ہے، اس کو دیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد چوتھا مصرف اللہ پاک نے ذکر فرمایا، پانچواں، وفر رقاب۔ رقاب یہ بھی اس دور میں لوگ غلام ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ حکم دیا کہ ان غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے، اگر کوئی محتاج اپنی آزادی چاہتا ہے اور آقا اس کو کہتا ہے کہ آپ اتنا پیسہ مجھے کما کے دے دیں، میں آپ کو آزاد کر دوں گا، اب اس کے پاس تو ہے ہی نہیں، وہ بیچارہ مملوک ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کہاں سے دے؟ محنت کرے، مزدوری کرے، کتنے دن کمائے گا؟ سالوں کمائے گا تو جناب وہ اپنا معاوضہ ادا کر پائے گا؟ اب اسلام نے ترغیب دی مالداروں کو کہ آپ ایسے فقراء کی، ایسے غلاموں کی مدد کریں کہ وہ آپ کی مدد کے ذریعے سے آزادی حاصل کر لیں۔ تو ایسے لوگوں کا تعاون کرنا بھی جائز تھا، لیکن آج چونکہ دنیا میں غلامی والا تصور ہی نہیں رہا، غلامی والا آج دنیا میں تصور ہی نہیں ہے، لہذا یہ مصرف بھی باقی نہیں ہے۔ چھٹا مصرف والغارمین۔ غارم سے مراد ایسا شخص جو کسی ضروریات زندگی میں سے اپنی ضرورت کی وجہ سے ایسا قرضے میں دب گیا ہے، اور قرضہ بھی ایسے امور میں ہے جو جائز ہیں، ناجائز کام نہیں، جائز کاموں کے اندر وہ قرضے میں ڈوب گیا ہے۔ اب قرض خواہ سے قرضہ مانگتے ہیں، اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں دینے کے لیے، یا ایک قیدی پڑا ہے قید خانے میں، جیل میں، کسی جرم میں، اگر وہ اس جرم کا فدیہ اور تاوان دے دے تو اس کو جیل سے رہائی مل سکتی ہے۔ تو غارم سے مراد ہے کہ ایسے قیدی کو
یا ایسے مقروض کو زکوٰۃ کے مال سے تعاون کرنا تاکہ وہ اپنے قرضے سے آزادی حاصل کرے، یہ بھی مصرف ہے۔ اور آج بھی کسی مقروض کی اس انداز سے مدد کی جا سکتی ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اس کا قرضہ جائز کام کا ہو، حرام اور خلاف شریعت کام کا قرضہ نہ ہو۔ مثلا ایک انسان جوا کھیلتا ہے، جوے میں ہار گیا، تو جوا تو قرآن کی نص قطعی سے حرام ہے۔ بد کرداری کے فعل کے اندر، شراب کے کاروبار کے اندر جناب پیسہ لگایا، ڈوب گیا، تو حرام کام کے اندر اگر اس نے نقصان اٹھایا ہے تو ایسے کاموں کے اندر، ایسے قرض میں اس کی امداد زکوٰۃ سے نہیں کی جا سکتی۔ ہاں جائز کاموں میں مقروض ہوا ہے تو آپ اس کو زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنا قرض ادا کر دے۔ اس کے بعد جناب چھٹا مصرف ہے فی سبیل اللہ۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ اور دوسرے مفسرین نے فی سبیل اللہ کا مصداق دو چیزوں کو لکھا ہے۔ پہلے نمبر پر وہ مجاہدین جو میدان جہاد کے اندر کفار کے ساتھ برسر پیکار ہیں، ان کو اسلحے کی ضرورت ہے، ان کو سامان کی ضرورت ہے، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، تو فرمایا مال زکوٰۃ ان مجاہدین کو دو جو اللہ کے راستہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد کر رہے ہیں، تاکہ وہ اس جہاد کے عمل کو جاری رکھ سکیں۔ نمبر دو، وفی سبیل اللہ سے مراد وہ دین کے طلباء جو دین کے راستے کے اندر دین کی تکمیل کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے جناب گھروں سے باہر نکلے ہوئے اللہ کے راستے میں ہیں، تو ان کو بھی زکوٰۃ کے اموال دیے جا سکتے ہیں، یہ بھی آپ کی زکوٰۃ کا مصرف ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا اپنا 7ویں نمبر پہ وابن السبیل، مسافر۔ ایک انسان گھر سے دور ہے، کاروبار کے لیے نکلا، حج کے لیے نکلا، کسی اور مقصد کے لیے نکلا، حالت سفر میں ہے، گھر کے اندر بے شک وہ مالدار ہے، لیکن اب اس کے بعد حالت سفر میں اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ گھر پہنچ سکے، گھر پہنچنے کا کرایہ بھی نہیں ہے، تو اس حالت سفر میں اس مسافر کو بھی مال زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنے گھر تک پہنچ سکے، اپنے سفر کی ضروریات کی تکمیل کر سکے۔ اب یہ 7 مصارف، جن میں سے 2 مؤلفۃ القلوب بھی فارغ اور غلام رقاب جو ہے یہ مصرف بھی نہیں ہے، باقی 6 مصارف جو ہے نا وہ آج بھی موجود ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب زکوٰۃ کا طریقہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں میرے بھائیوں۔ حضرات فقہا نے ادائیگی زکوٰۃ کی جو تعریف کی ہے وہ ہے اعطاء المال بغیر عوض یا تملیک المال بغیر عوض، کہ مال کا کسی غیر کو، کسی فقیر و مسکین کو مالک بنانا بغیر کسی عوض کے۔ مال کا کسی فقیر کو، غریب کو، مسکین و محتاج، ان مصارف میں سے کسی مصرف کو مالک بنانا بغیر کسی عوض کے، عوض کا تصور نہ ہو۔ مثلا آپ کی مسجد کا امام ہے، آپ اس کو پیسہ دیتے ہیں کہ جناب یہ مہینے کی جو تنخواہ ہے نا اس میں یہ 10,000 بطور زکوٰۃ وصول کریں، ناجائز ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی آپ کی، کیونکہ زکوٰۃ کو امامت کی تنخواہ بنا کر دینا یہ تو اجرت ہے، زکوٰۃ کسی عمل کی اجرت میں نہیں دی جا سکتی۔ مؤذن صاحب کو کہہ دیا کہ جناب آپ اذان دیتے ہیں لہذا مہینے کی تنخواہ میں یہ زکوٰۃ لے لیں، نہیں دے سکتے۔ تو تملیک المال بغیر عوض یہ زکوٰۃ کی تعریف ہے کہ آپ زکوٰۃ دیں، مالک بنائیں مسکین و فقیر کو، مصرف کو، جو بغیر کسی عوض کے ہو۔ اگر معاوضہ کی جہت آئے گی تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ نمبر 2، آپ ایسے کو زکوٰۃ دیں کہ جس میں دینے والے کی کسی جہت سے منفعت بھی نہ ہو، زکوٰۃ دینے والے کی منفعت کا پہلو بھی نہ ہو۔ اب اس کی مثال سمجھنا، اس منفعت کی شرط کے لیے شریعت نے یہ اجازت نہیں دی کہ باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اسی طرح بیٹا اگر صاحب نصاب ہے وہ باپ کو زکوٰۃ دینا چاہے نہیں دے سکتا،
اصول و فروع، مثلا اصول ہیں، باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، دادی ہے، پردادی ہے، نانی ہے، نانا ہے، یہ جتنے ددیال اور ننیال خاندان کے اصول ہیں، اصول میں کسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اسی طرح اصول اپنے فروع کو، مثلا بیٹے کو، پوتے کو، بیٹی کو، نواسی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ زکوٰۃ کے مصرف نہیں ہے۔ کیوں کہ ایک انسان اپنی اولاد کو دیتا تو وہ تو منفعت کا پہلو ساتھ کھڑا ہے کہ گھر میں اپنی منفعت مل رہی ہے۔ اسی طرح خامند اپنی بیوی کو، بیوی صاحب نصاب ہے تو خامند کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، یہ ساری منفعت گھر میں ہے۔ تو زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ کا فقیر کو مالک بنائیں ایسے انداز سے کہ آپ دینے والے کی کسی طرح کی منفعت باقی نہ ہو، پھر آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ ان چیزوں میں میرے بھائیوں بڑی سستیاں ہوتی ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ہیں مسئلہ پوچھتے نہیں علماء سے، پوچھنے کی تو آج عادت ہی نہیں رہی، بعض خوش نصیب ہیں جو پوچھتے ہیں۔ میں دعوت دیتا ہوں مسئلہ پوچھو علماء سے، پوچھ کر عمل کرو تاکہ آپ کا فریضہ تو ادا ہو کم از کم۔ یہ احساس ہمارے اندر کب پیدا ہوگا؟ آج کے دور میں مدارس میں زکوٰۃ دی جاتی ہے، یاد رکھنا مدارس کے اندر مدرسے کی تعمیر، مسجد کی تعمیر، خانقاہ کی تعمیر، مسافر خانے کی تعمیر، اس پہ زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا، جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی لگاتا ہے تو اس میں تملیغ کا پہلو نہیں ہے، زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے علماء کیا کرتے ہیں، جب مدرسے میں زکوٰۃ جاتی ہے تو وہ تعمیر کی بجائے طلباء کے راشن پر، ان کے کھانے پینے کے امور پر خرچ کرتے ہیں تاکہ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو۔ اسی طرح آج کل ہمارے بھائی مختلف ادارے کھلے ہوئے کراچی میں، ہمارے ملک میں بھی، بیرون ملک میں بھی، مثلا لاوارث لاش مل گئی، زکوٰۃ کے پیسے سے میت کو کفن دے دیا، تجہیز و تکفین کا انتظام کر دیا۔ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں میت کو زکوٰۃ کے پیسے سے کفن دینا حرام ہے، یہاں تملیغ نہیں ہے، یہ عطیہ ہے، زکوٰۃ عطیہ کے ساتھ ادا نہیں ہوتی۔ تو میت کی تکفین، تجہیز، قبر کی قیمت ادا کرنا، یہ زکوٰۃ کے پیسے سے ادا نہیں کی جا سکتی۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آپ جا کر علماء سے پوچھیں، ہمارے کتنے لوگ زکوٰۃ کا پیسہ ایسے اداروں کو دے دیتے ہیں جو جناب مردوں کے غسل، اس کی تکفین و تجہیز پہ زکوٰۃ لگا دیتے ہیں بغیر کسی تعویل کے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دینے والے کی زکوٰۃ ادا ہوتی نہیں ہے، وہ عند اللہ اسی طرح گنہگار رہتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ دیتے وقت ان امور کا خیال رکھا جائے تاکہ آپ کا فریضہ ادا ہو، آپ عند اللہ بری و ذمہ ہوں۔ اگر عند اللہ بری و ذمہ نہیں ہوں گے، کل قیامت کے دن اللہ کی دربار میں سوال ہوگا۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، رمضان کو قیمتی جانو، گناہوں سے توبہ کرو، رب کی طرف آؤ، اعمال کی طرف آؤ، نیکی کی طرف آؤ۔ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح بندوں کی طرف متوجہ ہے۔ اب اگر بندہ موسلادھار بارش میں برتن ہی الٹا رکھ دے تو کیا اس میں کوئی بوند ٹپکے گی؟ اس کے لیے تو ہے کہ برتن سیدھا رکھو تو پھر قطرات آئیں گے۔ اگر ہم دل والے برتن کو اللہ کی طرف سیدھا رکھیں گے، اطاعت کی طرف، فرمانبرداری کے ساتھ، نماز ہے، استغفار ہے، تلاوت قرآن ہے، قیام اللیل رات کی عبادت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، تو پھر یقیناً ہم اپنے اس دل کو اس رحمت کے اس خزانے سے بھرپور فائدہ حاصل کر دیں گے، بخشش بھی حاصل ہو جائے گی۔ اگر یہ چیزیں نہ ملیں تو پھر رمضان ایک یا کئی رمضان گزر جاتے ہیں، بخشش نہیں ہوتی۔ فرمایا ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوتی جو سود خور ہے، تائب توبہ نہیں کرتا، فرمایا رمضان میں اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ بوڑھا ہو کر زنا کار ہے، بڈھا زانی، فرمایا اس کی بخشش نہیں ہوتی۔ نمبر 3 فرمایا ماں باپ کا نافرمان ہے، رمضان گزر جاتا ہے، اس کی مغفرت اور بخشش نہیں ہوتی۔ کہیں آج ہم من مجرمین میں تو نہیں ہے؟ ہر انسان اپنا دامن جھانک کے دیکھ لے، میں کس رہ پہ کھڑا ہوں، کس راستے پہ چل رہا ہوں۔ کہیں ان بد نصیب لوگوں میں سے تو نہیں ہے کہ رمضان گزر رہا ہے اور اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ نہیں ہے، میں ویسے ہی معروف ہوں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں محرومین میں سے نہ بنائے، ہمیں مستفیضین میں سے بنائے، اللہ ہمیں مستفیضین میں سے بنائے جو رحمت کے مستحق بنے اور اللہ کے غضب سے محفوظ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو ایمان کامل کی دولت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔